یہاں پہ ہم سب آج اپنے دوست ساتھی اور بھائی ارشد شریف صاحب کی تیسری برسی کے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھ سے پہلے بھی جن لوگوں نے بات کی اور میرے بعد بھی جو لوگ بات کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس میں شکوہ شکایت ہے، اس لیے کہ انصاف نہیں ملا، اور انصاف کے لیے شاید اگر کوشش کی جاتی، اگر حکومت کی طرف سے اور متعلقہ اداروں کی طرف سے، تو شاید ہمارے لہجوں میں اتنی تلخی نہ ہوتی۔ لیکن نہ صرف یہ کہ انصاف فراہم نہیں کیا گیا، بلکہ انصاف فراہم کرنے کے لیے جس نے بھی کوئی کوشش کی تو اس کو نہ صرف ڈسکریج کیا گیا بلکہ ڈرایا دھمکایا بھی گیا۔ تو اب یہاں پہ مطیع اللہ جان صاحب نے ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ان کی زندگی کے واقعات ہیں وہ شیئر کیے، میں بھی بہت سے واقعات شیئر کر سکتا ہوں، لیکن صرف ایک بات آپ کو بتاؤں گا کہ ارشد شریف پاکستان سے گئے ضرور تھے، پہلے وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بات جو ہے وہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا جی کہ ارشد شریف کو پاکستان سے جانے پر مجبور کیا گیا، لیکن مجھے وہ ایک رات یاد ہے جس دن کچھ دوست جو ہیں اس کو یہ فورس کر رہے تھے کہ یار آپ ویزے تو لگوا لیں، کم از کم یو کے کا ویزا لگوا لو، یو ایس اے کا ویزا لگوا لو، تمہارے تو پاسپورٹ پہ ویزے ہی نہیں ہے۔ تو اس نے بڑے ہی تجاہل عارفانہ کے ساتھ یہ کہا کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور یقیناً وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا، اور وہ خود نہیں گیا، خود جانے کے لیے وہ تیار نہیں تھا، اس کو دوستوں نے فورس کیا، اور خاص طور پہ کچھ ایسے دوست جو آخری دنوں میں ارشد شریف پبلکلی بہت کم نظر آتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، اس کی ہیئرنگ رات کو 11:30 بجے رکھی جسٹس اطہر من اللہ نے۔ تو ہم بہت سے دوست وہاں پہ گئے، تو ارشد شریف اس دن عدالت میں پیش ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کو روکا گیا کہ آپ عدالت میں نہ آئیں کیونکہ یہ عدالت کے باہر سے آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ اور پھر ان کے ایک دوست تھے اور وکیل بھی تھے، ابھی بھی وہ حیات ہیں، بیرسٹر شعیب رزاق صاحب۔ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب آخری دنوں میں جب ارشد شریف پاکستان میں تھے تو کافی ارشد شریف کے ساتھ رہتے تھے۔ شعیب رزاق صاحب نے ہی ارشد شریف کی وہ پٹیشن بھی دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں کہ ارشد شریف نے مطالبہ کیا